سورہ زمر آیت نمبر 18۔ پہلی بات کہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، مطلب جو قرآن پاک، احادیث، علماء وعظ و نصیحت کی باتیں جو کرتے ہیں ان کو بے توجہی سے نہیں سنتے، غور سے سنتے ہیں۔ جملہ کہا جاتا ہما تن گوش ہو کر کے سنتے ہیں۔ اب ان کو کیا ہے، پہلا وصف یہ بیان کرنے کے بعد دوسرا وصف ان کا بیان ہوا کہ پھر جو بہتر بات ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے، صاف شفاف بات ہوتی ہے، اس اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، مطلب اس پر عمل کرتے ہیں، مطلب اس کو اپناتے ہیں، مطلب اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر انعامی بات ہے، یہ انعام کے طور پر مالک نے فرمایا جو یہ کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اب یہ بات تیسری کرنے کے بعد مالک نے چوتھی بات کی ہے، فرمایا یہی عقل مند ہیں۔ ہدایت والے بھی یہ ہیں، عقل مند بھی یہی ہیں۔ کون؟ جو کان لگا کر کے بات کو سنتے ہیں۔ یہ آپ نے قرآن کی آیت سنی ہوگی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو قرآن کی بات، حدیث کی بات، دین کی بات، اسلام کی بات، بانی اسلام کی بات، یہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ خیر آج جو میرا موضوع رہے گا وہ یہ جو خطبات جمعہ جو عربی میں ہم پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کے، اس خطبے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے کرنی ہے کہ اس خطبے میں ہم سنتے کیا ہیں، اس خطبے میں ہم بیان کیا کرتے ہیں، اس خطبے میں بات کیا ہوتی ہے، اس خطبے میں واعظ کیا ہوتا ہے، اس خطبے میں کون سی آیات پڑھی جاتی ہیں، کون سی حدیث پڑھی جاتی ہیں، کیا نصیحت کی جاتی ہے۔ تو یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ایک رسم نہیں ہے، سنت ہے۔ جو جو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہوتے گئے تو یہ عربی سے شناسائی بھی دور ہو گئی، اور اس خطبے کے علاوہ علماء نے یہ خطبہ شروع کیا کہ یار وہ تو چلو سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ خطبہ پہلے ہم دیتے ہیں کہ تاکہ عوام کو کچھ اچھی باتیں بتانے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور ہماری قوم قرآن و سنت کی کچھ باتیں سن کر کے سمجھے، آل اولاد کو سمجھائے، گھر والوں کو سمجھائے، معاشرے میں جن سے ہمارا تعلق لنک ہے ان کو یہ باتیں ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ خیر یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اور خطبہ جو جمعہ ہوتا ہے، یہ خطبہ جمعہ کے اندر جو کچھ ہم سنتے ہیں اور جو ہم توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور جو توجہ سے نہیں سنتے ان کے بارے میں بھی حکم ہے۔ توجہ سے سننے والوں کے بارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 18 سنائی ہے، اور بے توجہی سے سننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ کافروں کی وصف، کافروں کی خوبی، کافروں کی کمی مالک نے یہ بیان کی ہے۔ قرآن کریم کا میرے سامنے 17واں پارہ ہے، اس کی دوسری آیت کریمہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ارشاد فرمایا جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ کوئی بات کر رہا ہو تو سامنے والا کھیلنے لگ جائے، سامنے والا موبائل نکالے اور بات کرنے لگ جائے، آپ اس سے مخاطب ہوں اور وہ منہ ادھر کر لے، ہیں وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے۔ آپ یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اپنی بات بتلانا چاہتا ہوں، آپ توجہ تو کریں۔ تو توجہ سے قرآن نہ سننا، توجہ سے حدیث کی بات نہ سننا، توجہ سے رسول اللہ کی بات نہ سننا، یہ مسلمانوں کا طریقہ کوئی نہیں، یہ طریقہ کافروں کا ہے۔
یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام لے کر کے نہیں آئے۔ تو مسلمان توجہ سے باتیں سنتے ہیں اور توجہ کرنے کے بعد، وہ باتیں سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ایک بات بیان کی گئی نا کہ وہ توجہ سے سننے کے ساتھ جو اچھی بات اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہے، اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اور صحابہ سے عقل مند انبیاء کے بعد کوئی ہے نہیں۔ صحابہ و اہل بیت سے عقل مند بڑا دانا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ ان داناؤں میں ایک دانا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات والا صفات ہے۔ کیا حسین انداز ہے۔ ابن ماجہ صحیح ستہ کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 1092 1092 1092 نمبر حدیث کا ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد کے اندر داخل ہی ہوئے تھے، دروازے کے پاس تھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اب انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں مسجد میں داخل ہو جاؤں، دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ آپ کی آواز اونچی آ سکتی ہے؟ کیا فرمایا؟ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں کیا۔ یہ عقل مند ہے، یہ عقل مند ہے۔ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل منداں، ایویں ہی عمرہ گالیاں۔ ہم عقل مندوں نے عمریں گالی، ہم نے دنیا کے لیے عقل استعمال کی، انہوں نے عقل حضور کے قدموں پر استعمال کی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشا لبے بام ابھی ابھی۔ ہماری عقل نہیں مانتی، ان کی تو مانتی ہے۔ عقل مند حقیقت میں یہ تھے، عقل والے حقیقت میں یہ تھے۔ وہیں بیٹھ گئے، وہیں فوراً بیٹھ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں مسجد میں جا کر پہلی صف میں بیٹھ جاؤں، وہیں بیٹھ گئے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ حضور کی باتیں اور خطبہ کتنی اہمیت والا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ یہ حدیث بھی جو ابھی بیان کی ہے معافی کے ساتھ، یہ ابن ماجہ کی حدیث نہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1091 ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1092 یہ ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات! ہمیں نظر نہیں آتے تو کیا ہے، ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس کا نام لکھتے ہیں جو پہلے آتا ہے، سبحان اللہ، پھر جو بعد میں آتا ہے اس کا نام بھی لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنے صحیفے کتاب میں رجسٹر فائلیں کلوز کر لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں، اور مسجد میں آ کر توجہ سے خطبہ سنتے ہیں۔ یہ جو عربی کا خطبہ پڑھا جاتا ہے توجہ سے سنتے ہیں۔ تو وہی عربی کے خطبے کا میں نے آج آپ کو تھوڑا خلاصہ بیان کرنا ہے، تھوڑی تفسیر بیان کرنی، شرح بیان کرنی ہے۔ آپ نے توجہ فرماتے ہوئے سماعت کرنا ہے کہ کیا ہم یہ خطبے میں عربی میں جو سنایا جاتا ہے، یہ ہم کیا آپ کو سناتے ہیں اور آپ کیا سنتے ہیں۔ یہ ہے میرے سامنے خطبات رضویہ، یہ خطبات رضویہ ہے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن احادیث کو لے کر کے یہ خطبہ تیار کیا جو ہر جمعے کو ہم منبر پر کھڑے ہو کر کے سناتے ہیں۔ اس کے اندر 5 مرکزی مضمون ہیں۔ آواز اونچی چاہیے جناب۔ 5 مرکزی مضمون بیان ہوئے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ مرکزی مضمون اس کا پہلا مضمون ہے۔ پھر دوسرا مضمون اس کے اندر ہے تقوی پلس محبت رسول کی نصیحت کرتے ہیں، یعنی اپنے سامعین کو
پہلے اللہ کی حمد و ثنا سناتے ہیں، پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھ کر کے سناتے ہیں، پھر تقوی، پھر محبت رسول کی نصیحت کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر بتاتے ہیں مفاقات عمل، مطلب یہ ہے ہم بیان کرتے ہیں حدیث کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، لیکن کیونکہ عربی سے شناسائی نہیں ہے، عربی سے تعلق نہیں ہے، عربی مضمون کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے اوپر سے بات کو گزرنا پڑتا ہے، اور یہ بات ترجمے کے ساتھ ہم اس خطبے میں سنا نہیں سکتے کہ وہاں عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا، تو سوچا کہ آج آپ کو عربی میں تھوڑا اردو میں ٹرانسلیشن کر کے تھوڑی تفسیر بیان کر کے آپ کو بتا دیا جائے۔ تیسرا اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس خطبے کا مفاقات عمل، پھر چوتھا ہے خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار کا ذکر خیر، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا، سبحان اللہ، اصحاب کے لیے بھی اور آل کے لیے بھی۔ پانچویں نمبر پر ایک نصیحت بری آیت کریمہ بیان کرتے ہیں، تو یہ اس خطبہ رضویہ کے مرکزی 5 مضامین ہیں، اس پہ ہم تھوڑا تھوڑا کلام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم بیان کرتے ہیں اس خطبے کے اندر الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، مطلب اس کا ہے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارے سردار، ہمارے مالک و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اب بات تو ہو رہی ہے اللہ کی، بات ہو رہی ہے اللہ کی قدرت کی، بات ہو رہی ہے اللہ کی ربوبیت کی، بات اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن بات اس انداز میں ہو رہی ہے کہ وہ اللہ جس نے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تمام عالم میں فضیلت بخشی ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، اگر یہی انداز ہم پڑھتے ہیں سورہ صف 28واں پارہ، تو اللہ کریم نے یہ انداز اس سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، کہا وہی ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا بات، وہی رب ہے، رب کی تعریف ہے، کون سا رب؟ جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہی مضمون اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ النساء میں تو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پیارے تیرے رب کی قسم، اللہ فرماتا ہے پیارے سونے تیرے رب کی قسم، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں آپ کو حاکم نہ بنائے۔ مطلب تو وہ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن محبوب کا رب ہونا اور جس طرح میرے امام سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش میں ایک کلام میں یہ بھی فرمایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا۔ کون رب ہے؟ وہ رب ہے جس نے آپ کو ہما تن کرم بنایا، سونا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، وہی رب ہے، سبحان اللہ۔ یعنی تعریف اللہ کی ہو رہی ہے لیکن محبوب کے رب کی تعریف ہو رہی ہے، سبحان اللہ، عالمین کا رب بھی ہے اور محبوب کا رب بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی خطبہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں، خطبے میں ہم سنتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں بے شک ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان پر اور ان کے جملہ آل و اصحاب پر اللہ پاک درود اور برکت اور سلام نازل فرمائے۔ اس بات کو دوبارہ سنیے گا، جملہ آل و اصحاب پر
آل پر بھی اصحاب پر بھی، آل پر بھی اصحاب پر بھی کیا ہو؟ اللہ پاک برکت، اللہ پاک درود، اللہ پاک سلام نازل فرمائے کن پر؟ آل و اصحاب پر۔ گویا ہم یہاں رافضیوں کی بھی اور خارجیوں کی بھی نقل نہیں کرتے، ہم اہل سنت ہیں، آل کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، اور حقیقت میں ہم ہی مانتے ہیں۔ یہ شکر ہے اللہ کا۔ اس کے بعد جناب والا بیان ہوتا ہے اسی خطبے کے اندر، تقوی کی بات ہوتی ہے۔ یہ 5 جو مرکزی مضمون ہے اس میں جناب والا یہ مضمون چل رہا ہے، تقوی کی بات ہوتی ہے۔ کس طرح؟ فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، خطیب کہتا ہے خطبے میں، عربی کے خطبے میں کہتا ہے فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، رحمنا ورحمکم اللہ، ہم پر اور تم پر اللہ رحم فرمائے۔ کیا بات ہے! آپ خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، کیا بات ہے! قرآن و حدیث کے مطابق خطیب دعائیں دے رہا ہوتا ہے، اللہ ہم پر بھی اور تم پر بھی رحم فرمائے۔ پھر کہا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، کہا میں تمہیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر جگہ اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ خطیب کہہ رہا ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی، یہ جو منبر پر کھڑا خطیب ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی، تمام لوگوں کو بھی، تمام لوگوں کے سامنے بھی، ہر جگہ اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم ہر جمعے کو سنتے ہیں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نیکی کرو، بھلائی کے کام کرو، یہ عربی کے خطبے کے اندر ہم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ جو نہیں ہے کہ امام صاحب کیا کر رہا ہے، ہم سنت سمجھ کے سن لیتے ہیں اور پڑھنے والے سنت سمجھ کے پڑھ دیتے ہیں۔ بہرحال سننا ذرا، اگلی بات جو شروع ہو رہی ہے اسی کی بات، بڑی کمال کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اگلی بات میں اس انداز میں بیان کیا گیا کہ محبت رسول کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی خطبہ کے اندر کیا کہا گیا؟ وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ حُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ علیہ وعلی آلہ وافضل الصلاۃ والتسلیم۔ اب یوں کہا گیا اور مزین کرو، سجاؤ، آراستہ کرو، خوشنما بناؤ، کیا؟ اپنے دلوں کو۔ آئے ہو گھر سے چل کر، غسل کیا ہے، کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، بال سنوارے ہیں، داڑھی شریف میں کنگھا کیا، بالوں کو سلجھایا، جوتا پالش کیا یا صاف کیا، آئے بڑے وقار سے آئے ہو، اپنے آپ کو سجایا ہے۔ خطیب جمعے کے خطبے میں کہہ رہا ہے اور مزین کرو اپنے دلوں کو۔ آواز اونچی نکالو جناب، پھر سنو، اور مزین کرو اپنے دلوں کو۔ کس سے مزین کرو؟ کہا جا رہا اس نبی کریم کی محبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر افضل درود اور سلام ہو۔ یعنی حضور پر نور سید عالم کی محبت سے اپنے دلوں کو مزین کرو، اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن کرو، لا حد میں رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ یہی بریلی کا امام ہے سیدی اعلیٰ حضرت جو خطبے میں بھی کہہ رہے ہیں اور یہ ہدایت بخشی میں کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ محبت رسول کا چراغ ہے، محبت رسول کا چراغ ہے جو لحد میں بھی لے کے چلے۔ ہاں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ تو حضور کی محبت کے بارے میں آگے جو مضمون بیان ہو رہا ہے حدیث پاک کا، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّ۔ کیا حدیث پاک ہم خطبے میں سنتے ہیں؟ کیا بات ہے! فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ بے شک محبت
اگلا جملہ سن کے بندہ ہر بولے اور اونچی آواز میں بولے، دل سے بولے، کہا بے شک محبت پورا ایمان ہے، یعنی رسول اللہ کی محبت مکمل ایمان ہے۔ جملے کیا ہیں؟ فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّ، کا رسول اللہ کی محبت پورا ایمان ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب الایمان میں حدیث لائے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری کتاب الایمان، حضرت انس سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے، اپنی ذات، اپنے ماں باپ، آل اولاد، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے مجھے محبوب نہ مان لو، تمہارا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اور ہم خطبے میں پڑھتے ہیں کہ حضور کی محبت ایمان نہیں، کلو ایمان ہے۔ سبحان اللہ، ایمان کا کل حضور کی محبت ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ آگے کہا جاتا ہے الا، اللہ کا معنی ہوتا ہے خبردار، الا لا ایمان لمن لا محبت الا، کہا گیا خبردار، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اس کے لیے ایمان نہیں، آپ کی محبت کے بغیر ایمان ہے نہیں۔ فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ پیار مجھے آپ سے میری جان کے علاوہ۔ فرمایا عمر، ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھو گے۔ تو جبھی تو امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پھر یہ خطبے میں آپ سنتے ہیں، اور اگلی بات جو ہے بیان جو کی جاتی وہ یہ ہے، رزقنا اللہ تعالی وإياكم حب حبیبہ ھذا النبی الکریم علیہ وآلہ اکرم الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ پاک ہمیں اور تمہیں، کیسی پیاری دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اور تمہیں، یہ خطبے میں عربی میں کہتے ہیں خطبات رضویہ میں، اللہ پاک ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب نبی کریم کی محبت نصیب فرمائے، اوئے ہوئے، ان پر اور ان کی آل پر بزرگ ترین درود و سلام ہو۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد جناب والا مفاقات عمل کا بیان ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے البر لا یبلا، یہ اس خطبے میں ہم پڑھتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ ارشاد فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوگی۔ 20 سال پہلے بھی نیکی کسی کے ساتھ کی ہو نا، کہتا تو نے 20 سال پہلے مجھ سے نیکی کی۔ اور میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جناب کہ جو کہتے ہیں تیرا باپ جب زندہ تھا تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تیرے باپ نے میرے ساتھ نیکی کی تھی۔ تو یہ تو دنیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جائے گا، اور بدلہ دینے والا مرے گا نہیں، یعنی اللہ کو موت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے موت آتی ہے، بدلہ دینے والا نہ مرے گا۔ تو جو کچھ چاہو کرو، اگلے جملے پہ غور کرنا، جو کچھ چاہو کرو، اگلے جملے حدیث کے یہ ہیں جیسا کرو گے ویسا بدلہ دیا جائے گا، مطلب جو بو گے وہی کاٹو گے، جو بیج ڈالا ہے فصل وہی بنے گی۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بولو گے قیامت میں وہی کاٹو گے۔ یہاں چاول کی کاشت کرنے والا بندہ گندم نہیں نکالتا، گندم بیجنے والا بندہ چاول کو حاصل نہیں کر پاتا۔ بندہ یہاں کسی کوڑ تم میں جو ہوتے ہیں کڑوے ہوتے ہیں، ان کو کاشت کر کے کہے مجھے یہاں سے تربوز ملے تو تربوز تو نہیں ملے گا نا، وہی ملے گا جو کاشت کیا، جو فصل میں بویا ہے وہی کاٹو گے۔ اگلا مضمون جو بیان ہو رہا ہے بڑا پیارا مضمون بیان ہو رہا ہے، 2 آیات کریمہ اسی خطبے میں ہم پڑھ کے سناتے ہیں، عربی کے اندر جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دوسری آیت ہے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو ایک ذرے بھر بھی بلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ بھر بھی برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ یہ ہم خطبے میں سناتے ہیں
ہر جمعے کو خطبات رضویہ جو ہم عربی میں پڑھتے ہیں، پھر اگلا جو بات بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی ملک کریم جواد بر الرؤوف الرحیم۔ برکت دے اللہ پاک ہمارے لیے اور تمہارے لیے۔ یہ بعد میں تو دعا کرنی ہوتی ہے، ہم خطبے میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ برکت دے اللہ پاک ہمارے لیے اور تمہارے لیے عظمت والے قرآن میں، اور نفع دے ہم کو اور تم کو آیتوں اور حکمت والے ذکر کے ذریعے۔ بے شک وہ عالی ذات بادشاہ کریم جواد احسان فرمانے والا مہربان رحمت والا ہے۔ اونچی آواز میں بولو جناب، اونچی آواز۔ پہلا خطبہ ختم ہوا، خطبات رضویہ کا پہلا خطبہ ختم ہوا۔ دوسرے خطبے کے اندر بڑا حصہ جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر اس پر مشتمل ہے۔ اس میں ترتیب وار ہم سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد عمر پاک کا ذکر کرتے ہیں، پھر حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں، پھر مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، پھر ہم جناب والا ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کو دعاؤں سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو محمد یعنی امام حسن پاک کا ذکر کرتے ہیں، پھر ابو عبداللہ یعنی امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، پھر حضور کے چچا امیر حمزہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر حضرت عباس کا ذکر کرتے ہیں، پھر تمام انصار و مہاجرین کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا بات! یہ عربی کے خطبے کے اندر ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خطبے میں ذکر صحابہ کا کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ مجدد الفسانی کا دور ہے، اور ایک خطیب، وہ خطیب بد عقیدہ خلفاء راشدین کے نام کو ذکر نہ کرتا۔ کسی نے مجدد الفسانی کی بارگاہ میں آ کر کے اس کا حال بیان کیا۔ مجدد الفسانی نے اس جاہل خطیب کو بلا کر کے کہا کہ تم خطبے میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اگرچہ شرط نہیں ہے یہ ذکر کرنا، لیکن کرنا چاہیے، کیونکہ ہم رافضی بھی نہیں ہیں، ہم خارجی بھی نہیں ہیں، ہم آل کا ذکر بھی خطبے میں کرتے ہیں، اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ رافضی خلفاء راشدین کا ذکر نہیں کرتے، خارجی آل کا ذکر نہیں کرتے، تو ہم اہل سنت آل کا ذکر بھی کرتے ہیں، صحاب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ آواز اونچی چاہیے جناب، اونچی آواز چاہیے جناب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجدد الفسانی نے اسے سمجھایا اور اس کو بتایا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ وہ ہے جو خلفاء راشدین کا نام چھوڑتا ہے، اس کو دل کا مریض ہے، دل کا مرض ہے، باطن میں وہ خبیث ہے، ناپاک ہے۔ تو چاہیے صحابہ کا ذکر بھی کیا جائے اور چاہیے اہل بیت کا ذکر بھی کیا جائے۔ آخر میں ایک نصیحت بری آیت بیان کی جاتی ہے اور میں آخر میں بیان کر رہا ہوں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، اللہ اکبر، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، وہ نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت مانو۔ ہر جمعے کے خطبے کو ہم عربی میں پڑھ کے سناتے ہیں۔ 6 باتیں ہیں جس پر بات ختم کر رہا ہوں۔ کہا اللہ پاک انصاف، نیکی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ نمبر 4، 5، 6 3 باتیں بیان ہو گئی۔ 3 یہ بے حیائی، بری بات اور سرکشی سے اللہ منع کرتا ہے۔ آخر میں صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کا قول سنو اور بات ختم۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کی سب سے جامع آیت ہے، اس میں تمام بھلائیاں اور تمام برائیوں کی معلومات ہے۔ یہ 6 چیزوں میں تمام بھلائیاں، تمام برائیوں کی معلومات جمع کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم ہمیں اس خطبے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو خطبہ اردو میں ہو یا عربی میں ہو، سورہ زمر کی 18ویں آیت کو موضوع بنایا، بات کو توجہ سے سننے کی عادت بنائیں، بالکل ہماتن گوش ہو کر کے بات کو سنیں۔ وہ بات اردو میں کوئی خطیب کر رہا ہو یا عربی میں کر رہا ہو، بالخصوص جب عربی خطبہ پڑھا جائے تو انتہائی توجہ سے سماعت کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔